कुरान खोलो अदर साहब, कुरान खोलो। हुजूर फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। अर्ज़ की सोने महबूब जब लोहे को जंग लगता है हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उतार लेते हैं। तो सोने जे लोहे दिल में जंग लगे किवें उतारना है? फरमाया कुरान पढ़ के उतारना है। सब जंग दिल का कुरान उतारेगा, शेरों से तो नहीं उतरेगा जंग। ठीक है, ज़ौक़ कायम रखने के लिए कोई एक आधा पढ़ दिया करें, लेकिन कुरान की तरफ आओ। पता मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं भी कुरान की तरफ आऊँ, और मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगा कि कुरान अगर साहब कुरान है ही नहीं। फरमाया तुम्हारी महफ़िलों में सबसे बेहतरीन महफ़िल वो है जिसमें सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए। कैसी है साहब, अब पता नहीं समझ नहीं आती इस पे लफ्ज़ क्या बोलूँ। बताया क्या गया कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात कुरान पढ़ते थे। तो आपे की कीता करवाया, सारी रात ही नाता पढ़ियाँ। बताया ये कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। तो आपे की कीता, सारी रात ही नाता ही पढ़ियाँ। कुरान पढ़े ही कोई, अगर पढ़ा भी तो थोड़ी देर के लिए। कारी साहब के कान में पहले कह दिया 20 मिनट तो उतने नहीं जाना, क्योंकि ये 20 मिनट से ज़्यादा सुन भी नहीं सकते हज़रत, क्योंकि इनका क्या ताल्लुक़ है कुरान से हज़रत। इनको तो छोड़ो हज़रत, हमारे जो नमाजी हैं वो तरावीह में किसी ऐसी मस्जिद और किसी ऐसे हाफिज़ की मुतलाशी रहते हैं जो जड़ जल्दी तरावीह पढ़ाए। नमाजियों को कुरान सुनने का शौक़ कोई नहीं है। ये नहीं हाफिज़ साहब को कहते हाफिज़ जी असी तुहाडे नाल हाँ, ना को शद छड़ियो तो ना को मद छड़ियो, जो होएगी वेखी जाएगी। हज़रत थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लगा दो, नमाजी कहते हैं हाफिज़ जी 5 मिनट बहुते नहीं ला छड़े। इनकी तो छोड़ो ना, नमाजियों का ये हाल है। इनकी तो छोड़ो, इन बेचारों की, नमाजियों का ये हाल है। मैंने चलो मुनासिब नहीं है, अच्छी खासी तादाद है मैंने मुसल्लों की सुनाई है, फिर एक दिन छोड़ दिया हज़रत मैंने, क्योंकि सुनने वाला ही कोई नहीं है हज़रत। और मेरे पास अभी को अपना मरकज़ भी नहीं था कि मैं लोगों से लड़ता फिरूँ हज़रत साहब। मुझे तो जामिया निज़ामिया में जैसा उस्तादों ने पढ़ाया मैं तो मज़ा ले लेके पढ़ने वाला बंदा हूँ हज़रत साहब। छोड़, सुनता ही कोई नहीं कुरान हज़रत साहब। और हमारे स्टेज भी इन लोगों का ताल्लुक़ कुरान से जोड़ने में नाकाम रहे हज़रत साहब। हमारे स्टेज भी इन लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह और अल्लाह से रसूल से क़ल्बी तौर पे जोड़ने में नाकाम रहे हज़रत साहब। लोग अगर हज़रत साहब मुहासबा किया जाए तो पता नहीं क्या सूरत हाल खड़ी है हज़रत साहब। ये अभी किसी नात खां से कहा जाए कि इनको उठ के ना माँ की शान सुनाओ, कोई कहता नहीं पुत घारा मावां जदू मर जांदियां, ये सारे रो पड़ेंगे हज़रत। लेकिन हज़रत साहब इनको पूरा घंटा हमद सुनाओ, इनकी आँख में एक आंसू भी नहीं आएगा हज़रत साहब। हालांकि हज़रत साहब इन आंसुओं की सबसे ज़्यादा हकदार ज़ात अगर है तो वो अल्लाह की ज़ात है हज़रत साहब। इन आंसुओं की सबसे ज़्यादा हकदार अगर ज़ात है तो रसूल पाक की ज़ात पाक है कि ये उनके लिए निकले हज़रत साहब। लेकिन उनके लिए उनके लिए हैं जी, लेकिन उनके लिए आंसू निकलते कोई। और मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा जी, कुरान कह रहा है वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदू, और सबसे ज़्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल कह के उनको राज़ी किया जाए। लेकिन उनके लिए इनके आंसू निकलते नहीं। उन्हीं पढ़ो माँ दी शान, उन्हीं सारे रो पड़ेंगे। अल्लाह कुरान क्या पता है, कुरान माँ की मोहब्बत को, बाप की मोहब्बत को, बेटे की मोहब्बत को, भाई की मोहब्बत को किस अंदाज से बयां कर रहा है। कुरान कह रहा है माँ नाल मोहब्बत करनी, कुरान मना नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन क्या कह रहा है कुरान, कह रहा है माँ नाल मोहब्बत अल्लाह नाल थोड़ी कर रही है। माँ की मोहब्बत पे अल्लाह की मोहब्बत गालिब रहे। कुरान कह रहा है वबिल वालिदैनि ihसाना वबिल वालिदैनि ihसाना, कुरान कह रहा है हज़रत। लेकिन फिर कुरान ही क्या कह रहा है कि इन्हां नाल मोहब्बत साडे ते साडे रसूल नालू थोड़ी करनी है। बीवी की मोहब्बत को कुरान कैसे बयां कर रहा है, कुरान कह रहा है बीवी नाल मोहब्बत करनी, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल नालू थोड़ी। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. یہاں تک کہ مکان کا بھی اللہ نے، مکان کیڑا پیار ہوندا ہے، مکان کا بھی اللہ نے نام لیا. کیا؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جس چیز سے انسان محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب دا نام لے کے کی کیا؟ احب الیکم من اللہ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے. پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے چ جہاد کرنا لو. اور حضرت صاحب قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جنی محبت ماں نال اونی ساڑھے نال، جنی محمد بڑھی نال اونی ساڑھے نال. نہ قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے غالب. لیکن حضرت صاحب اتھے غالب نہیں، ایتھے بڑھی نال تے اللہ دے رسول نال. اس لیے پتر سارے چیک کرو اپنے آپ نو، نہیں تو مارے جاواں گے سارے. لیکن حضرت صاحب میں آپ بزرگ ہمارے تشریف فرمائے، میں تو سبق سنا رہا ہوں، لیکن کیونکہ پتر اب ایسی باتیں اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں. ہم نے تو امت کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں میں کیا، میرا سایہ بھی، خاتمہ بالخیر گیا، کلمہ موت کے وقت گیا، جی قبر کے اندھیرے گئے، قبر کی تنہائیاں گئیں، منکر نکیر کے سوالات گئے، ٹھیک ہے جی، قبر کا عذاب گیا، وہ قبر کا ملنا گیا، سب گیا. جی وہ اذا السماء انفطرت گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ گیا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ گیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ گیا. جی سورج سوانیزے پہ آنا گیا، زمین کا تانبے کا ہونا گیا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا گیا، وہ ماں کا بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے پسینے سے باہر آنا گیا، سوال گئے، جواب گیا، جی میزان گیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں پل صراط گیا. اور ہم نے پوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا جہنم میں کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے، میں نے روز حشر دا ڈرنا. جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ قصور تے ایتھے دا ہے صاحب، جنہوں نے ان سے یہ ساری سوچیں چھین لی ہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں. ہم نے چھین لیا ان سے سارا کچھ. یہ قصوروار کوئی نہیں ہے، یہ قصور سلیمان مصباحی کا ہے جس نے بتایا ہی کچھ نہیں. تجھے کو وکھرا عشق ہو گیا جو صدیق اکبر کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو کو وکھرا عشق کر بیٹھا ہے، تو کو وکھری شے، تو وکھری ایٹم ہے کہ جہنم میں تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے. حضرت ابو بکر روئیں، حضرت عمر روئیں، حضرت عثمان روئیں، حضرت علی پاک کا رنگ مبارک زرد ہو جائے خوف الہی سے. امام زین العابدین سے لبیک اللہم لبیک نہ کہا جائے. حضور غوث اعظم غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا. ہم نے شعر و شاعری میں لا کے امت کو کہاں کھڑا کر دیا. ہم نے امت سے عمل چھین لیے. ہم نے شفاعت کا ان کو کوئی وکھرا ہی مطلب بتا دیا. تسی گناہ کرو، تسی زنا کرو، تسی کٹ تو لو، تسی دھوکا دو، تسی ملاوٹ کرو، بھیناں دا حق کھا جاؤ، ماں دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کرو، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. حضرت صاحب بھائی جے تڑا سایہ بھی نہیں جانا تو وہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ؟ وہ کون ہے پھر جے تڑا سایہ بھی جنم چ نہیں جانا؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ
ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس لیے پتر میں ایک کی گزارش کروں گا، پتر اللہ والے پاسے آؤ۔ یہ ماشاءاللہ طلبہ تشریف فرمائیں، یہ اس بات کو سمجھیں گے پتر، جب بندہ مدرسے میں ایک ہوتی ہے بزم ادب جمعرات والے دن نا، جس میں کسی کی ڈیوٹی تلاوت کی، کسی کی نعت خوانی کی، اور کسی کی ڈیوٹی تقریر کی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ، برجامع نظامیہ میں 4 تلاوت، 4 نعت شریف اور 4 خطاب ہوا کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے پھر حضرت صلاحیتیں ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں، نعت خاں کیڑا چنگا ہے، قاری کیڑا چنگا ہے، اور خطیب کیڑا چنگا ہے۔ اور ابتدا میں نا جو ابتدائی سال ہوتے ہیں درس نظامی کے، تو کسی میں بھی پتر اتنی لیاقت نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اخذ کر سکیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر سارے سہارا لیتے ہیں ابرار خطابت کا، پھر سارے سہارا لیتے ہیں کنز الخطیب کا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابرار خطابت کی وہ تقریریں بھول گئی ہیں، مجھے ساری آتی ہے، گردانے ملانے پہ ہوں تو میں ملا دوں ساری کی ساری، لیکن ان کو فائدہ نہیں ان چیزوں کا کوئی۔ وہ ستاروں کا قریب آنا، وہ ولادت کے وقت حضرت مریم کا آنا، سب روایتیں مجھے یاد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصباحی کو یہ روایتیں نہیں آتی ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یار، یہ بیچارے جو سامنے کھڑے ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کدھر کھڑے ہیں، سب بات ہے پتر۔ یہ نہ کو سمجھے کہ مجھے یاد نہیں ہے سارا، سب بات ہے پتر، لیکن کس کو سناؤں حضرت؟ جب سامنے دیکھتا ہوں تو کسی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کسی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی پیشانی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 35-40 سال ہو گئے تو فیقہ سجدہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں تو پھنس جاتا ہوں بیچ میں، کدھر جاؤں میں؟ کسی طرف نظر مارتا ہوں تو سینے میں عجیب و غریب معاملے دکھائی دیتے۔ اس لیے حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، پترون آپ پہ سجو ہیں، آپ پہ سجو پتر، تسی پورا فیصل آباد سجا دو، ٹھیک ہے جی؟ پورے فیصل آباد دا سجنا ایک پاسے، تیرا کلے دا سجنا ایک پاسے ہے۔ شاید پورا فیصل آباد سجے تو حضور پاک کو اتنی خوشی نہ دے جتنی خوشی صرف تیرے کلے کے سجنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی تیرے کلے کی داڑھی شریف پوری ایک مٹھی رکھنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی صرف تیرے سر پہ پکی نیت کر لینے کی کہ ننگے سر نہیں رہنا یا ٹوپی یا پگ رکھاں گا، جتنی خوشی تیری اس بات کی ان کو ہوگی۔ حضرت صاحب 77 سال سے میلاد ہی منا رہے ہو نا، یہ بتاؤ میلاد والے کو کب منانا ہے؟ حضرت میلاد والے کو رکھو، میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے دعائیں لے کے یہ ان سے سوال کر رہا ہوں، رکھو پتر اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ کیا رسول پاک ہم سے راضی ہیں؟ رکھو اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہیں؟ 77 سال سے پتر میلاد ہی منا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان کو کب منانا ہے۔ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کرو۔ آپ پہ تو ہی سارے نے اپنے اپنے رانجے راضی کر لے، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا، وہ چلے انہوں نے کدوں راضی کرنا جیسے انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے، سب تو بوتا حق۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت کرنی ہے کہ اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے، نال آپ دی مبارک روح نو قبض کرنا ہے۔ فرمایا جا کے میری طرف سے میرے اللہ کو عرض کرو کہ دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ پتر بڑا اوکھا کام میں اس تن چھو جان دا نکلنا، لیکن میں نے کہا نا ہم نے آپ سے یہ سوچیں چھین لی ہیں، ہم آپ کو کسی وکری دنیا میں لے گئے، لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر بھی رو کے کہہ رہے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑے۔ لیکن ہم نے توڑ والی سوچیں آپ سے چھین لی ہیں،
ہم نے یہ آپ کے اندر یہ خوف ڈالا ہی نہیں کہ پتر سب نال وہ کھٹ ہویا جتھے آ کے بڑے بڑے رہ گئے، خاتمہ بالخیر نہیں ہویا، مردیاں کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید کے دور میں نا امام مالک بھی تشریف فرما تھے، ایک کفن چور لایا گیا اور اس سے سوال ہوا تو نے کتنے کفن چوری کی ہیں؟ اس نے کہا جی کم و بیش میں نے 90,000 کے قریب کفن چرائے ہیں۔ تو اسے پوچھا کہ ظاہر جب کفن چراتا رہا ہے تو کتنے مردوں کے منہ قبلے کی جانب تھے؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے 90,000 میں سے صرف 2 مردوں کے منہ قبلے کی جانب تھے، باقی سب کا منہ قبلے کی جانب سے پھر گیا تھا۔ اس بات کی نشانی تھی کہ خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر امام مالک کے زمانے کا یہ حال تھا تو مولوی سلیمان ان کی بنے گا ساڈا۔ لیکن کیونکہ یہ سوچیں، یہ لکھا ہے نا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر آ گئی، وہ جو آپ کے ماننے والے تھے حواری آپ کے، عرض کی تھی اللہ دے رسول دعا کرو اللہ صاحب قبر نو ساڈے لیے زندہ کرے۔ ہم اس سے کچھ سنیں، قبر کے حالات سنیں، کچھ موت کے بارے میں سنیں۔ 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، قبر شک ہوئی، اور قبر تھی حضرت سام بن نوح کی، حضرت نبی دے پتر، نبی زادے حضرت، صاحب زادے نہیں، نبی زادے حضرت صاحب ہیں جی۔ جب باہر تشریف لائے تو داڑھی مبارک فل چٹی، سر مبارک کے بال فل چٹے۔ تو پتر نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، نبی اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آئے، آپ سے پہلے مرنے تک بھی کسی کے بال سفید ہوتے، بابیاں دے بال بھی کالے ہی رہندے سن، تو ان کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ آپ نے پوچھا اے سام آپ کے زمانے میں یہ تو بالوں کی سفیدی نہیں تھی، یہ آپ کے کیسے سفید ہو گئے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول جب قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا میں سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا ویلا آ گیا، تو اللہ کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ لیکن پتر ہم نے یہ خوف والا معاملہ بھی آپ سے چھین لیا، بلکہ ہم نے آپ کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈر دا ساڑی بلیاں دے ہتھ لج۔ ہم نے یہ خوف بھی آپ سے چھین لیا، بیڑا غرق کر دیا ہم نے آپ کا۔ آج کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا، آج کسی کو سوکھا کام ہے پتر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن کیا کروں یار، بس اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ بے داڑیے بے نمازیے، اور ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ اس پرچیوں کے لیے صرف مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ اور ادھر قرآن سورہ حشر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایوہا الذین آمنوا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو، یا ایوہا الناس نہیں بلکہ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، پھر فرمایا ایک کی آیت میں دوسری بار پھر کہا کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور اسی حضرت انہوں ساری رات کی پڑھانے ہیں، چلو جی تھی میرے نال پڑھو ہیں جی، نال انہوں پڑھانے ہیں باقاعدہ سی کی مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ قرآن کی کہہ رہا ہے ڈرو، اللہ کی کہہ رہے ہیں کم و پیش، جی مجھے اللہ معافی دے دے، کم و پیش میرے خیال سے 51 یا 52 بار، 60 تو تے نہیں جائے گا جی، اور 50 تو تھلے نہیں آئے گا۔ میں اس وقت نہیں، میں یقیناً کہ قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کم و پیش 50 تو تھلے تے 60 تو تے نہیں۔
بار اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تو ڈرو، اور اسی کی پڑھانے ہیں مینو روز حشر دا ڈرنا۔ بھائی جی کسی نے لکھی چھڑے ہے تو کیوں لگے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں دا خیال؟ پوچھا کیوں بال؟ کہا جی اللہ دے حضور پیش ہون دے خوف نالو ڈر نال وال چٹے ہو گئے، اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیو پیش ہونا جی، پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے پتر، اس دن دی تیاری کرو پتر، پیش ہونا ہے۔ پھر کبھی قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اج راز کھل جان دیتے، فما لہ من قوہ فما لہ من قوت ولا ناصر۔ جس کو پتر ہمارے نعت خانوں نے، ہمارے سٹیجوں نے اتنا آسان کر دیا، قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء تشریف، پتر ایڈا سخت دن ہونا ہے، اتنا اس دن سخت ہوگا، اللہ معاف کر دے، کہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک سے اپنی پگ شریف اتار کے عرش کے نیچے سجدہ کریں۔ حضور غلط نہیں بیان کیتا، جس کو نعت خانوں نے، شاعروں نے، اسٹیج والوں نے اتنا آسان کر دیا کہ سب کراس کروایا اور امت کو کہاں لا کھڑا کیا؟ جہنم میں کیا میرا سایہ۔ حضور اپنے سر مبارک تو پاک شریف لا کے اپنی امت لئی سجدہ فرمان گیا، اور پھر بھی پتہ ہے پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا ہوگا، پھر حساب شروع ہوگا۔ پتر اللہ منو معاف کر دے، میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ سارے جہنم میں جاؤ، لیکن پتر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا جو اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں کوئی بھی ایسا۔ پتر اگر میں یہ سب بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس دن کھلی چھٹی ہوگی، یہ سارے تشریف آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے حساب ہی ساڑھے تو شروع ہو، ڈاکٹران دی واری بعد چانی، ججاں دی واری بعد چانی، سیاستدانہ دی واری بھی، سب سے پہلے حساب علماء سے ہوگا، پھر سخی، پھر شہید، یا پھر شہید پھر سخی، باقی دیواری سے بعد۔ اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور لائن میں کھڑا ہوں، میں بھی آپ والی لائن میں کھڑا ہوں، آپ کا تو بعد میں ہونا ہے، میرا پہلے ہونا ہے حضرت۔ لیکن پتر تیاری کرو، آج تیاری کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، داڑھی شریف رکھو پتر، سر تے یا ٹوپی رکھو یا پاگ شریف رکھو، اور اللہ والے پاسے آؤ پتر۔ وقت بڑی تیزی کے، نہیں تو پتہ ہے آج آپ نہیں مان رہے، لیکن قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، پھر اس دن کی کہنا ہے یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی، کیوں نہیں منی، کیوں نہیں منی ہے، کیوں عمل نہیں کیتے ہیں۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف لکھی ہے حضرت، بڑی سونی کتاب ہے، لیکن بس یہ کتاب یہاں لائبریریوں میں ہے، تو یہاں جیسے پتر دور آ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ویسے یہ بند ہو جائیں گی حضرت۔ اب تو وہ جو دکانوں والے بھی ہیں وہ کہتا ہے حضور لوگ ناول منگتے ہیں آ کے، کوئی کیمیہ سعادت مانگتا ہی نہیں، کوئی مکتوبات امام ربانی، کوئی مثنوی، کوئی گلستان، کوئی بوستان مانگتا ہی کوئی نہیں حضرت۔ کیسا عجیب دور آنے لگا ہے، اس لیے تو آپ نے دیکھا نہیں کبھی بازار جائیں تو جو کتابیں ہیں وہ زمین پہ رکھ کے بک رہی ہیں، اور حضرت جو جوتیاں ہیں وہ مہنگے مہنگے سٹینڈوں میں لگی ہوئی ہیں حضرت۔ اس سے آپ لگا لیں کہ ہم کتنے بے ذوقے لوگ ہیں حضرت، ہم لوگ علم سے کتنے دور ہیں۔ کبھی یہ کتاب خانقاہوں کی زینت رہی، اور جو پیر تھے نا، پیر صاحبان شیوخ، وہ اپنے مریدین کو اس کتاب سے درس دیا کرتے تھے، کیونکہ نہ وہ پیر رہے اور نہ ہی وہ مرید رہے حضرت، اس لیے پھر سارا کچھ ہی بدل گیا حضرت۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مل گئے ان اللہ والوں کو نکال کے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے ہم نے بھی اپنی دکانوں میں وہی سودا رکھ لیا۔ دیکھ نہیں رہے اب کیا زید اور کیا بکر، ہر بندہ ہی تو وظیفے بتا رہا ہے حضرت، یہ کرو تو ایسے ہو جائے گا، وہ سرکار کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا
तू क्या है कि तू वजीफा पढ़ के उसकी तकदीर बदल जाएगा? वही होगा जो उसकी मर्जी हो, मन चाहे। वो चलिया ਉਹਦਾ नाम ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ वास्ते ਲੈ ਕਿਹੜੇ पासे लगा पैना? क्या ये कागज़ के टुकड़ों के लिए उसका ना। और हज़रत साहब हमें फिर ये सज़ा मिल रही है, क्या हमने उसका नाम उसके लिए छोड़ के ज़मीन के लिए और कागज़ के टुकड़ों के लिए लिया हज़रत। फिर अब हमें सज़ा मिल रही है, क्या ज़मीन अगे अगे कागज़ के टुकड़े अगे अगे तो असी पिछे पिछे। आप वजीफ़े पूछ पूछ के थक गए, मैं बता बता के थक गया, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी फिर मुकेश अंबानी है। आप वजीफ़े पूछ पूछ के थक गए, मैं बता बता के थक गया, लेकिन दुनिया का फिर भी अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स ही है। एक हिंदू है और एक यहूदी है। 10 बंदों की लिस्ट उठा के देखो, उनमें आप और मैं। सज़ा मिल रही है हज़रत। हमने उसको छोड़ के जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जाओ फिरो फिरूं जाके। पुत्र सबसे ज्यादा उसका हक है, उसको मांगा जाए, उसको तलब किया जाए, उसका हक है सबसे ज्यादा। ये जुबान सबसे ज्यादा उसके लिए बोले, ये जुबान सबसे ज्यादा उसके लिए चले, उसके सोने के लिए चले। हैं जी, तुम तस्वीरें लेके बैठे हो किसके लिए? पैसों के लिए। वो चलो एक दफा इन पैसों से बाहर तो निकल के देखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। लेकिन क्या है हजरत, मैं पढ़ के इसका चस्का ले लेता हूं, आप सुन के इसका चस्का ले लेते। मैं इससे आगे नहीं गया, आप इससे आगे नहीं गए। ना आपने तारीख किया और ना ही मैंने तारीख की। आप भी उधर ही फंसे हुए हैं, मैं भी उधर ही फंसा हूँ। निकले तो सही, कभी मज़ा तो नहीं है हजरत से। ये लिखा है हजरत सालिम तवाफ़ बैतुल्लाह कर रहे थे, हजरत मंसूर आया, बादशाह वक्त था जी, उसके प्रोटोकॉल में तवाफ़ ही रुकवा दिया गया, लेकिन हजरत सालिम ने तवाफ़ रोका नहीं। बड़ा गुस्सा लगा मंसूर को, बड़े गुस्से से गया आपके पीछे कि मौलवी तू क्यों नहीं मेरे लिए तवाफ़। लेकिन जब करीब गया हजरत का रोब पड़ा, हजरत का रोब पड़ा, वो हजरत का रोब पड़ा, बोला ही नहीं गया। हाँ जी, रोब है ना जी, इल्म का रोब है, अमल का रोब है। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में कुछ उलमा आए और आके अर्ज़ की हुजूर जड़ियाँ किताबां असी पढ़ियां ने वही तुसी पढ़ियां ने, लेकिन जड़ा रोब लोगों के दिलों च तुहाडा है साडा नहीं है। फरमाया किताबां ही कुछ ही ने, अमल ही कुछ नहीं है कोई। और फिर मैं अक्सर खुद को कहा करता हूँ, मौलवी सुलेमान तू इसमें फ़ाइल वाला आलिम तो बन गया, लेकिन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वाला आलिम नहीं बन सकिया। तो कदी इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वाला आलिम बने होंदा, तेरा भी लोगों के दिलों से रोब होना सी। सदर की क्या जरूरत थी हजरत, बात भी कर जाता। अल्लाह ने सदर को तेरे आगे गूंगा कर देना था, लेकिन तू डरे ही नहीं अल्लाह को। सैवरे मौलवी सुलेमान तू किताबां पढ़ियाँ फिर भी तालिब ज़रदा, फिर अल्लाह ने तेरे ते सदर मुसल्लत कर छड़िया। ये सदर की जरूरत है हजरत, तेरे सामने रब ने सदर गूंगा कर छड़ना सी। लेकिन इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उथे इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वाला आलिम सी हजरत। मंसूर गंग जुबान बोला ही नहीं गया, लेकिन सुकून आया अंदर। प्लानिंग कर रहा है की करा, हजरत भी मेरे मनन वाले हैं। तो जोड़ा बाबा कायदे आज़म है ना हजरत, बड़ा वड्डा टोया, कोई कोई ये डिगया निकले, नहीं तो जड़ा ये डिगया निकलन देंदा नहीं। किसे न मारिया बाज फकीर, किसे न मारिया जालिम चोर अंदर दाहू। वो हजरत ने भी लगाया से टोए ची सुटन, कहता है हजरत आपने प्रोटोकॉल नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं जनाब की को खिदमत करना चाहता हूँ, कुछ मांगे मुझसे। खड़े हो गए, रंग सुर्ख हो गया। फरमाया ओए मंसूर तेनू शर्म नहीं आती, रब दे घर खलो के मैनू गुनाह की दावत दे रहे हैं। उसने उसकी हुजूर गुनाह की दावत क्या हो, आपके किसी काम से खुश हुआ हूँ, कुछ पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कहा मांगे कुछ, तो गुनाह क्या हुआ? फरमाया इससे भी बड़ा कोई गुनाह है, खड़ा उसके घर में हो मांगू तुझसे है। हाय हाय की बेनियाजी सी हजरत उन्होंने लोगों की, कैसे बेनियाज थे वो खुद ही अपने वक़्त के सबसे बड़े अमीर थे हजरत।
حضرت نے طواف شروع کر دیا، پھر سکون نہیں آیا منصور کو، اس نے بھی طواف شروع کیا، حضرت نے طواف مکمل کیا، دعا کی تھی، 2 رکعتیں پڑھیاں، حضرت پیچھے گیا، جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، اس نے جا کے پھر ہاتھ پکڑ لیا، عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا معاف کیتا، عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہیں، اب کچھ مانگ لیں، فرمایا منصور چل جے پھر تو دینا ہی ہے، تو ہی دس کی منگا، دین منگا کہ دنیا منگا، عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں، رو پڑے، فرمایا اوے منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ پھر تھے میرے حضرت صاحب پڑھتے ہوندے ہیں، جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے، جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، کاش حضرت اے شیر دل چتر جائے، میرا میدہ عامل ہو جائے، یہ تو صرف ایدہ چسکا لے رہے ہیں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، لیکن بس پتر کسی نے ایدہ چسکا لیا اور کسی نے ایدہ چسکا لیا، کسی نے ایدہ لیا، اس سے آگے گئے، اگے آؤ پتر، بڑی دیر ہو گئی، گلیاں تے بازار سجان دیا، ان اپنے آپ نو سجائیے دسا، بہت پچھے رہ گئے ہم مدرسہ، اب حضرت صاحب دسیا کہ غوث پاک ساری رات قرآن پڑھ دے سن، لیکن آپ پہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا، یار وہ کیا تھے ہم کیا ہیں، وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اور حضرت نے صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، ظاہر ہے ایسے گزروں گا لوگ دیکھیں گے، لوگ محبت کرتے تھے، لوگ آ جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، اس لیے حضور غوث پاک خود کو ایک چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں سے، لوگوں کو نہیں پتا کہ حضور غوث پاک گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ چادر، اور لکھا کہ چادر بڑی قیمتی تھی، اس وقت بازار میں کپڑا چور بھی کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی، اس نے کہا اگر یہ چادر چرا کے بھاگ جاؤں، جتنی قیمتی چادر ہے کئی دن تک کچھ کرنا پڑے گا نہیں، وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ بازار ہے، رش ہے، ادھر چادر چوری کر کے بھاگنی نہیں، کیونکہ بھاگ نہیں سکوں گا اتنے لوگوں میں، کوشش کرتا ہوں اگر کچھ معاملہ بنا، چادر والا بازار سے باہر نکلا تو 2-3 بندوں کی کوئی پریشانی نہیں، اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے، اب آپ کے خیال میں کیا حضور غوث پاک کو نہیں پتا تھا؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، آپ بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، جب حضور غوث پاک بازار سے باہر تشریف لے گئے، اب اس کے لیے جگہ بالکل معقول ہے، رش کوئی نہیں، اس نے حضور غوث پاک کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچا، وہ اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور چادر والے کے لیے کیا عرض کر رہے ہیں، رب کریم، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، لیکن پکڑ چادر اس نے عبدالقادر کی لی ہے،
چلو میں آپ کے ذوق کے لیے پنجابی میں کر دیتا. رب کریم پھڑی چادر غلط نہیں ہلتا سوں لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سوں تے ربا جو پھر ہوں پھاڑی لئی سوں تے اس طرح دا کرم کر کہ میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. حضرت صاحب انہوں نے گلیاں بازار بھی سجائے لیکن اپنے آپ نو ہی ہے ہی انداز آج ہمارے پاس. حضرت آپ کی چھوڑو میری ہر دوسرے دن ویڈیو چڑھی ہوتی ہے. مصباحی صاحب غصہ کر گئے, مصباحی صاحب نے سر میں کھیر ڈال لی, مصباحی صاحب نے منہ کالا کر لیا. منہ ہی کالا کرنا اگر سکھانے والے کا یہ حال ہے تو آپ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میں ابھی خود کیا کروں, یہ انداز ہمارے پاس ہے. اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. یہ جن کا آج ہم میلاد منانے بیٹھے ہیں نا, لکھا جب سونے پاک محبوب نے پردہ فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دے. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا تو لکھا ہے جی سب سے پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا وہ کیا تھا. ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کر رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, عرض کرتی ہے خلیفہ رسول روں نا, اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ بھی رو پڑے. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. وہ عرض کرتی ہے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں, میری ماں بھی نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی بہن نہیں, ایک دادی ہے اندھی بھی ہے, کمزور بھی ہے, بوڑھی بھی ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں, ان کا دودھ پنجابی چاکھاں گے چو کے تو اردو چاکھاں گے دھو کے, ہم بازار بیچ کے تو گزارا کرتے ہیں. تو فرمایا رو کیوں رہی ہے. وہ کہتی ہے میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, دودھ نکال سکتے نہیں, دادی اندھی ہے اسے دودھ نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول بنفس نفیس حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے. ہے حضرت صاحب آج یہ انداز امت کے پاس ہے, آج امت کے پاس یہ انداز. امت نے بس گلیاں ہی سجائیں خود کو سجایا, امت نے بازار ہی سجائے خود کو سجایا, گلیاں بھی سجاؤ بازار خود کو. کہا جب تک ہم میں موجود تھے روز ہمارے گھر آتے اور ہمیں دودھ چو کے دیا, پھر بازار بکنے جاتا اور ہمارا چولہا جلتا. رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا. صدیق اکبر اور روئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور روئے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, اپنے پرائے کا غم کھانے والا. چھوڑتا ہوں چلو بیچ میں سے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کی تھا نسخہ کیمیا نال امت نے حضرت, اب ہے ہی نہیں نسخہ کیمیا صاحب. امت دور نکل گئی قرآن سے حضرت صاحب, امت دور نکل گئی حضرت. وہ صدیق اکبر روئے حضرت, رو کے بچی کو کیا کہا تو پریشان نہ ہو, میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ. پتر دین والے پاسے آ جو بچے ہو, میرے ویرو میرے پراؤ, دین والے پاسے آؤ. حضرت صاحب دین والے پاسے آؤ, دین والے پاسے آؤ, دین والے پاسے آؤ.
अल्लाह वाले पासे आओ, रसूल पाक दी गुलामी नौकरी वाले पासे। हज़रत साहब हम बड़ी पीछे रह गए। हम उठो पुत्र, ये भी कुछ नहीं जे बिगड़या। वो कुरान में आज भी कह रहा है वअंतुमुल आलऊन, वो कहता है तुम गालिब रहोगे। 132वें नंबर पे हम ईमानदारी के लिहाज से मफहूम है आयत का, कहता है पता भी नहीं लगेगा कि मैं तुहानू पहले नंबर ते ले आवांगा, लेकिन शर्त पता आगे क्या लगाई है, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन होना पहले मोमिन पाएगा। पहला नंबर जी 132 में पे पहला नंबर, लेकिन शर्त आगे की लाई, होना पहले तोल ठीक करना पड़ना है। शायद एक नंबर बेचनी है, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, अच्छा हमसाया बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, अच्छा भरा बनना है, अच्छा दुकानदार बनना है, अच्छा गाहक बनना। पहला नंबर जी, पहला वअंतुमुल आलऊन, तुम गालिब रहो, लेकिन इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन पहले होना। इसलिए पुत्र नमाज़ा पूरियां करो और दिल वाला पढ़िया करो। वो चले हो, हम तो ज़ुबान से जाने को हैं, दिल वाला किन्ने पढ़ना है। वो हमारे बड़े छो जो कहते रहे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन पुत्र जे जिउंदे हम पढ़ेगा तो मोया लाशा कहेगा ना, तू जिउंदे ही नहीं पढ़न दिया कोई। ऐना उन्हों का नाम लै, लू लू उन्हों का नाम लेना शुरू कर। हाँ पुत्र होता है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। और ये कोई लतीफ़े नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। मैं बस आखिरी बात, उनके असर की नमाज भी पढ़नी है फिर इंशाअल्लाह कभी, ये कोई लतीफ़े नहीं। मेरे दादा शेख हुजूर मेरे रूमी असर गज़ाली दौरा नबाज मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला, आप बयान फरमाया करते थे कि जब पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला हुजूर मेरे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला के विसाल का वेला आया तो डॉक्टर को बुलाया गया। तो उसने ना इधर स्कैथोस्कोप रखा, टूटियाँ जड़ियाँ डॉक्टर कान में लांदा। जब उसने दिल पे रखा तो अंदर से आवाज़ दिल क्या देता है, अल्लाह। दिल अंदर से क्या आवाज़ देता है, अल्लाह। उसने ना वो पीछे कर लिया, तब तो उसने नहीं बताया। फिर उसने ना इधर लगाया कि फला इत्थे की है, इधर से भी आवाज़ आती है अल्लाह। फिर उसने पीछे लगाया, इधर से भी आवाज़ आती है अल्लाह। फिर वो कभी बाजुओं पे लगाए, कभी पेट पे लगाए, रानों पे लगाए, पिंडलियों पे लगाए। वो ज़ाहिर है कितनी देर वो को बंदा बोल ही पड़ा। और उसने क्या कहा, उसने कहा ओए डॉक्टर ये क्या कर रहा है, कभी यहाँ लगाता है, कभी यहाँ लगाता है, कभी यहाँ लगाता है, कभी यहाँ लगा, कभी पेट पे लगाता है, कभी रानों पे, कभी ये क्या है। तो डॉक्टर का बयान था जहाँ भी लगाता हूँ एक की आवाज़ आती है अल्लाह। जहाँ भी लगाता हूँ एक की आवाज़ आती है अल्लाह। तो पुत्र असी तो इत्थों जान तू हला उसका हक था यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ 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 यहाँ, उसका हक था। लेकिन हम यहाँ से भी फारिग हुए बैठे हैं। अब तो बस कोई दुराने गुफ्तगू उसका नाम आ जाए तो आ जाए। और जी मैं अल्लाह ते डोर छड़ छड़ी, और जिमें अल्लाह की मर्जी। अब हम अल्लाह का नाम बस इसी तरह लेते हैं। अल्लाह वो कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह, या ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो। और फिर किस तरह, ज़िक्रन कसीरा, थोड़ा नहीं वाह करो। कहीं वो कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। उन ते बस पुत्र किते गल्लां च उन्हां दा नाम आ जाए तो आ जाए, बाकी इसलिए पुत्र
ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਵੇਲਾ ਆਏ کہ پھر لو لو وچ پھر ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸਭ ہے، پھر لو لو وچ پھر پتر ہے کفیت ملتی ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ابھی امت یاد والے معاملے پہ پہنچی، ابھی امت پڑھ رہی ہے، اس کو پڑھنا ہی ٹھیک آ جائے تو بڑی بات ہے، یاد والی بات یہ کوئی نہیں ہے، امت پڑھ ہی لے تو بڑی بات ہے یاد والی، کیونکہ پتر پھر وہی دکھ رونے لگا ہوں۔ محفل شروع ہوتی ہے اور محفل کے اینڈ ہونے تک شعر و شاعری چلتی رہتی ہے، جو ان بیچاروں کی ضرورت ہے ان کو ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں حضرت کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب دوست کا